دوستو، یکم رمضان المبارک سے پاکستان کے نیشنل ٹی وی یعنی پی ٹی وی پر ریلیز ارطغرل ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، جو کہ کوئی من گھڑت داستان نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے اتحاد اور دین کی سربلندی کے لیے ان میں موجود ہمیشہ جوش و جذبہ اور ناموس رسالت پر کٹ مرنے کو زندگی کہا گیا ہے، جس کو مختصر طور پر یہ کہہ لیں کہ ارطغرل ڈرامے میں واقعتاً صحیح معنوں میں مسلمانوں کو ان کا اصل ماضی دکھایا ہے، جس کی کمال بات یہ ہے کہ ہر مرد داڑھی والا اور ہر عورت اپنے جسم کو مکمل ڈھانپے ہوئے ہے۔ یہ ڈرامہ 10 دسمبر سن 2014 کو پہلی بار ترکی میں ریلیز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شہرت آسمانوں کو چھونے لگی، اور آج دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں اس کو ترجمے کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، جس سے اہل مغرب کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ، جو کہ ہالی ووڈ کی فرضی فلمیں اور فحاشی و عریانی والی فلموں کو دکھا کر مسلمانوں کے بہترین فیملی سسٹم کو توڑنے اور مسلمانوں میں جدید مغربی ٹیکنالوجی دکھا کر ان کے حوصلے پست کرنے اور ان میں خوف ڈالنے کے لیے کی تھی، اب تباہ ہوتی نظر آ رہی ہے، جس کا ثبوت ہے نیو یارک ٹائم میں شائع ہونے والا ایک کالم، جس میں اس ڈرامہ سیریل کو خاموش ایٹم بم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ہالی ووڈ کے فرضی سپر ہیروز بیٹ مین، ہلک اور ایکس مین کی بجائے مسلمانوں کے اصل سپر ہیروز کی داستان ہے، جنہوں نے ہمیشہ حق اور انصاف کرتے ہوئے مظلومیت کا ساتھ دیا اور دشمن کو بغیر فساد پھیلائے ان کے انجام تک پہنچایا۔ یہ ڈرامہ آخر اس نئے دور میں کیوں بنایا گیا اور یورپین ممالک اس سے خوف زدہ کیوں ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں مختصراً اسلامی تاریخ اور سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کو دیکھنا ہوگا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں سن 571 عیسوی میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے 63 سالہ زندگی گزاری اور سن 634 میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ پھر خلافت راشدہ کا دور 30 سال تک رہا۔ اس کے بعد بادشاہت اور ملوکیت کا دور آیا، جس کے اول بادشاہ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بادشاہت خلافت بنو امیہ کہلایا۔ اس میں یکے بعد دیگرے 14 بادشاہ آئے اور سن 664 میں چلنے والا یہ بادشاہی سفر سن 750 تک اپنی منزل کو پہنچا۔ اس دور حکومت میں دارالخلافہ دمشق تھا۔ بنو امیہ کے بعد خلافت بنو عباس شروع ہوئی۔ دراصل خلافت بنو امیہ کا خاتمہ بھی بنو عباس کا ان کے خلاف تحریک چلانے سے ہوا۔ خلافت بنو عباس کا اول بادشاہ الصفاح تھا۔ ان کا دارالحکومت بغداد تھا۔ سن 750 سے سن 1258 تک خلافت بنو عباس قائم رہی، اور اس میں یکے بعد دیگرے 37 خلفاء آئے، جن میں ہارون الرشید اور مامون الرشید تاریخ کے مشہور خلفاء میں سے ہیں۔ بنو عباس کا آخری خلیفہ معتصم باللہ تھا۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے سن 1258 میں بغداد پر حملہ کیا اور ہر چھوٹے بڑے کو قتل کر کے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، جبکہ معتصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر ان کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا۔ ہلاکو خان کا خلیفہ معتصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہلاکو خان نے کسی سے سنا تھا کہ اگر خلیفہ کے خون کا قطرہ زمین پر گر جائے تو رائے گاہ نہیں جاتا۔ اس خوف کے پیش نظر ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو قالین میں لپیٹا اور گھوڑوں کو ان کے اوپر دوڑا کر دردناک موت دی۔ خلیفہ معتصم باللہ کی شہادت سے خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا دور شروع ہوا، جس کی بنیاد ارطغرل غازی نے ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت عثمانیہ کو بے حد نڈر، جنگجو اور انصاف پسند حکمران دیے، جو اس وقت کی سپر پاور رومی سلطنت اور تتاری الغار، جو کہ چنگیز خان کی اولاد تھے، ان کے خلاف میدان میں نکلے، جس کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ چنگیز خان نے جب کردستان پر حملہ کیا تو بے شمار ترک اور دیگر عوامی قبائل ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تاکہ چنگیز خان کے شر سے بچ سکیں۔ انہی قبائل میں ایک کائی قبیلہ تھا جو جنگلوں کے رہائشی اور خانہ بدوش زندگی گزارنے والے تھے۔ یہ لوگ بھی نقل مکانی کر کے اپنے لیڈر کی زیر نگرانی ترکی کے علاقے اناطولیہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ اس لیڈر کا نام ارطغرل غازی تھا، جو کہ قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا، جس نے عظیم اسلامی روایات کو برقرار رکھ کر تاریخ کا 600 سالہ چیپٹر اپنے نام کروایا۔ یہ قائی قبیلہ 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سوار جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ اس وقت اناطولیہ میں سلجوقی سلطنت تھی، جس کے فرمانروا سلطان علاء الدین تھے۔ یہ سلجوقی سلطنت پے در پے ہونے والے تاتاری حملوں کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر اناطولیہ کی طرف بڑھ رہے تھے، تب راستے میں 2 لشکروں کی جنگ کو دیکھا۔ ارطغرل غازی دونوں لشکروں کے بارے میں لا علم تھے۔ ان میں سے ایک لشکر تاتاریوں کا تھا، جبکہ دوسرا لشکر سلجوقی تھا، جو کہ سلطان علاء الدین کا بھیجا ہوا تھا۔ مسلمانوں کا یہ سلجوقی لشکر شکست کھا رہا تھا۔ ارطغرل نے مسلمانوں کے لشکر کا ساتھ دیا اور تاتاریوں کو سخت شکست فاش دی۔ سلطان علاء الدین نے اس بہادری پر ارطغرل کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدیں دے دیں، جو کہ صلیبیوں کے قریب تھیں، تاکہ ارطغرل تمام صلیبی حملوں کو روکے اور سلجوقی سلطنت کا نقصان نہ ہو۔ پھر یہ ارطغرل اخیر عمر تک سلطان علاء الدین کا حامی رہا
اور اس کے خلاف اٹھنے والی ہر بغاوت کے خلاف لڑتا رہا۔ سن 1258 میں جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے معتصم باللہ کو شہید کروایا تھا اور خلافت بنو عباس کا خاتمہ کیا تھا، اس وقت یوں معلوم ہوتا تھا گویا مسلمان بحیثیت قوم آج کے بعد کبھی سر نہ اٹھا سکیں گے اور اپنا کھویا ہوا مقام کبھی حاصل نہ کر پائیں گے۔ لیکن قدرت خداوندی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سن 1258 میں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا اور اسی سال ارغرل غازی کے ہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ جنگی مہارت سلطنت کے پیچ و تاب پر رکھنے میں عثمان بالکل اپنے والد کی مانند تھا۔ سن 1299 میں تاتاریوں نے سلجوقی سلطنت پر حملہ کیا جس میں سلطان علاء الدین مارا گیا اور یوں عثمان ارطغرل سلطنت سلجوقیہ کا خود مختار حاکم بنا۔ سلطان علاء الدین کی موت کی خبر سن کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت سے مدد لے کر سلجوقوں پر حملہ کر دیا اور یہی رومی سلطنت کی سب سے بڑی غلطی اور عثمان ارطغرل کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اب عثمان رومی سلطنت کی حدود میں گھستا چلا گیا۔ بالآخر رومیوں نے تنگ آ کر تاتاریوں کو سلجوقی سلطنت پر حملے کے لیے اکسایا۔ تاتاریوں نے سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ عثمان ارطغرل نے اپنے بیٹے اور آئندہ کے بادشاہ ارحان غازی کو اپنے لشکر کی کمان دے کر تاتاریوں کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا۔ ارحان غازی نے تاتاریوں کو ایسی شکست فاش دی کہ اس کے بعد کبھی تاتاریوں نے سلجوقوں کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا۔ کچھ عرصے بعد عثمان ارطغرل بھی شہید ہو گئے اور ترکی کے شہر بروسہ میں دفن ہوئے۔ ارحان غازی نے بروسہ پر لشکر کشائی کر کے سارا شہر فتح کر لیا اور اس کے بعد فتوحات کا اصل دور شروع ہوا۔ عثمان کی 7ویں نسل میں سلطان محمد فاتح آیا جس نے قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس کو دارالحکومت بنایا۔ پھر آہستہ آہستہ خلافت عثمانیہ کا ڈنکا 3 براعظموں پر بجا اور ان کی سلطنت میں سورج غروب نہ ہوتا تھا۔ براعظم ایشیا، یورپ اور مشرقی وسطیٰ کے تمام علاقے خلافت عثمانیہ میں آتے تھے۔ موجودہ ممالک میں خلافت عثمانیہ البانیہ، الجزائر، آرمینیا، آذربائیجان، بحرین، بوسنیا، بلغاریہ، قبرص، مصر، یونان، ایران، عراق، اسرائیل، اردن، کویت، لبنان، لیبیا، عمان، فلسطین، قطر، رومانیہ، رشیا، سعودی عربیہ، صومالیہ، تیونس، سوڈان، یمن اور ترکی جیسے تمام ممالک میں پھیلی ہوئی تھی۔ خلافت عثمانیہ کا دور سن 1299 سے سن 1922 تک 623 سال تک رہا۔ اللہ کا قانون ہے کہ ہر چیز پر بڑھاپا آتا ہے، ہر محل کو کھنڈر بناتا ہے اور ہر عروج کو زوال دیتا ہے، جس کی واضح مثال ہمارے ملک پاکستان میں لاہور کا شاہی قلعہ ہے۔ خیر، آج سے 106 سال پہلے سن 1914 میں جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، اس وقت خلافت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان وحید الدین تھے۔ اس جنگ عظیم میں ترکی اور جرمنی ایک طرف اور ان کے مخالف اتحادی برطانیہ، فرانس، امریکہ اور رشیا جیسی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ جولائی سن 1914 میں شروع ہونے والی فرسٹ ورلڈ وار اگست سن 1918 کو ختم ہوئی، جس میں جانبین کے 1 کروڑ 3 لاکھ فوجی مارے گئے۔ خلافت عثمانیہ کے 55,86,000 فوجی شہید ہوئے اور 1 کروڑ سے زائد لوگ مزید شہید ہوئے۔ یوں خلافت عثمانیہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ سن 1922 میں خلافت عثمانیہ کے شہنشاہ سلطان عبد الحمید کو جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے دھمکی دی کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو ہماری شرائط مان کر معاہدہ کرنا ہوگا، اور یہی معاہدہ لوزان کہلایا، جو کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ہوا تھا۔ اس معاہدے کی 5 بڑی شرائط بہت خوفناک تھیں۔ نمبر 1، ترکی جو پیٹرول جیسی عظیم معدنیات سے بھرا ہوا ہے اپنے ملک سے پیٹرول نہیں نکالے گا بلکہ دیگر ممالک سے خریدے گا۔ نمبر 2، ترکی کسی بھی معدنیات کو نہیں نکالے گا۔ نمبر 3، دوبارہ خلافت کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ترکی ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا اور مذہب کی پاسداری بالکل نہ ہوگی۔ بعد میں عربی میں اذان دینے اور عورتوں کے حجاب کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ نمبر 5، ترکی اپنی باسفورس بندرگاہ جو کہ ایشیا اور یورپ کو قریب ترین راستے سے ملاتی ہے، اس بندرگاہ کو پوری دنیا کے لیے فری کر دیا جائے گا اور کسی سے بھی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ سن 1923 میں غدار مصطفیٰ کمال اتاترک نے اس 100 سالہ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ خلافت عثمانیہ اپنی جنگی قوت پہلے ہی کھو چکی تھی، رہی سہی معیشت بھی تباہ ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ اب ایک خشک شاخ کی مانند تھی جس کو کوئی بھی درندہ آسانی سے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا۔ لارڈس آف عربیہ کی زیر سرپرستی عرب ممالک میں بھیجی۔ لارڈس آف عربیہ عرب ممالک کے شاندار ماضی کو اچھی طریقے سے واقف تھا۔ اس نے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم عرب ہو، اللہ کی پسندیدہ جماعت ہو، نبوت کا خاتمہ تم پر ہوا ہے، 6 صدیاں تم نے عالم اسلام پر حکومت کی ہے، اور اب ترک جو کہ عجم ہیں تم پر 600 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں۔ بالآخر آل سعود نے مختلف عرب ریاستوں مثلا مصر اور قطر کو اپنے ساتھ ملایا اور خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی۔
سلطان عبدالحمید نے اس خوف سے کہ حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قتل و غارت نہ ہو، حجاز مقدس آل سعود کے سپرد کر دیا۔ آل سعود نے حجاز کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر اور دیگر ممالک بھی الگ ہو گئے۔ یہ سن 1923 میں ہونے والا معاہدہ سن 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے تمام یورپ اور عرب ممالک خوفزدہ ہیں، اور ادھر ترکی بھی ایک مرد مجاہد طیب اردوغان کے ہاتھ میں ہے۔ سن 2023 میں جہاں ترکی معیشت کے میدان میں دنیا کا سپر پاور بنے گا، وہیں ایٹمی طاقت بننے کی بھی کوشش کرے گا، اور ایسے میں ڈریلز ارطغرل ڈرامے کے ذریعے ترکیوں کو ان کا شاندار ماضی دکھانا جلتی پہ تیل چھڑکنے کی مانند ہے۔ لہٰذا سن 2017 میں سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے $40 ملین خرچ کر کے ایک ڈرامہ بنوایا جس میں ترکوں کی بزدلی اور لاپرواہی کو دکھایا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ڈرامہ بدترین فلاپ ہو گیا۔ ادھر مصر کے مفتیان اکرام نے ارطغرل ڈرامے کے حرام ہونے کے فتوے جاری کر دیے۔ انڈیا میں یہ ڈرامہ بین کر دیا گیا، اور تمام یورپین ممالک میں اس ڈرامے سے خوفزدہ افراد نے مختلف صورتوں میں ڈرامے کے خلاف مہم چلائی اور خاموش ایٹم بم تک قرار دیا۔ یاد رہے کہ جولائی سن 2016 میں بھی اسرائیل اور امریکہ نے ترکی فوج کے ذریعے اردوغان حکومت کے خلاف بغاوت کھڑی کی تھی، لیکن عوام نے فوج کو آڑے ہاتھوں لیا اور اردوغان حکومت کو آنچ بھی نہ آئی۔ اور آگے بھی ان خونخوار بھیڑیوں سے اسی قسم کی توقعات ہی کی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہی یورپین کنٹریز پچھلے 100 سال میں 50 کروڑ مسلمانوں کا خون بہا چکے ہیں۔ اب وقت ہے کہ مسلمان یکجان ہو جائیں اور اپنے ماضی کو دیکھ کر اپنے مستقبل کی سیدھی راہ لیں، کیونکہ جو قوم اپنا ماضی بھول جاتی ہے اس کی مثال ایک کٹی پتنگ کی مانند ہے جو کسی بھی بیابان میں گر جاتی ہے اور پھر اس کو کوئی بھی اٹھانے والا اور سہارا دینے والا نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنا اظہار خیال کامنٹ میں ضرور تحریر کریں، اور نئی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔